درود شریف پڑھ لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج ہم سب کو جمع کیے کہ ہم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانیں، ان کی زندگی کے بارے میں جانیں اور ان کی سنتوں پہ چلنے والے بنیں۔ تو الحمدللہ لاسٹ ہمارا چل رہا تھا جنگ تبوک۔ تو ہم نے لاسٹ میں دیکھے تھے کہ کس طرح جو رومنس تھے اب ان کو کیا لگنے لگا تھا، مسلمانوں سے خطرہ لگنے لگا تھا۔ مسلمان جو تھے وہ نئے جو ہے وہ ہے نا، ان لوگ کی تعداد ان لوگ کی یہ سب بڑھتی جا رہی تھی۔ تو جو رومنس کے راجا کو کیا لگا کہ یہ لوگ اتنے بڑھ جائے کہ ہم لوگ سے بھی زیادہ بڑھ جائے، تو اس سے پہلے زیادہ مضبوط ہونے سے پہلے ہم کو کیا کرنا چاہیے، ہم لوگ کو ان کو روک دینا چاہیے۔ تو یہ سوچ کے انہوں نے کیا کیے، اپنی ہے نا جو آرمی تیار کرنے لگے، پلس ان کے جو بارڈرز پہ جو بارڈر جو تھا وہ عرب اور رومنس کنٹریز کے اس میں جو بارڈرز ہے وہاں پہ ہے نا کچھ عرب لوگ رہتے تھے اور وہ ہمیشہ سے ہے نا وہ بارڈر پہ رہتے تھے، تو ان لوگ کی زیادہ نزدیکیاں کس سے تھی، رومنس کے ساتھ زیادہ تھی۔ تو یہ لوگوں کو غسانی کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو غسانی جو تھے یہ ہے نا ان لوگ کا ہمیشہ رومنس کا ہی زیادہ ساتھ دیتے، کیونکہ رومنس کیا تھا، سپر پاور تھا۔ اور شروع میں تو ہم نے دیکھے کہ ہسٹری میں کیسے تھے کہ عرب جو تھے وہ قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، وہاں پہ کوئی ایک راج نہیں تھا، کسی کا کوئی ایک پاور نہیں تھا، تو کوئی بڑا یہ نہیں تھا وہاں پہ کنگڈم یا ایسا جو کوئی بڑا پاور وہاں پہ کوئی نہیں تھا۔ تو اس کے لیے ان لوگ عرب کی طرف نہیں تھے، ان لوگ زیادہ رومنس کی طرف تھے، کیونکہ وہاں پہ رومنس میں کنگ تھا اور سب سے زیادہ پاورفل تھا۔ اور عرب کا کیا حال تھا کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے اور قبیلوں میں بٹا ہوا ہے اور سب اپنے اپنا گورن کرتے تھے، تو اس لیے ان لوگ زیادہ ان لوگ کے ماتحت رہتے تھے، رومنس کے ماتحت رہتے تھے۔ تو یہ جتنے بھی جو غسانی تھے ان لوگ کو بھی اپنے ساتھ میں رکھ کے انہوں نے کیا کیے، رومنس لوگ نے، کہ ہم کیا کریں گے، اٹیک کریں گے کر کے تیاریاں شروع کر دی۔ اب یہ خبر مسلمانوں تک کیا آنے لگی کہ غسانی لوگ اور رومنز لوگ کیا کر رہے ہیں، اب مسلمانوں پہ اٹیک کرنے کی تیاری کر رہے، مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کی تیاری کر رہے۔ تو یہ خبر سے مدینہ میں ہمیشہ سے کیا ہوتا تھا، ان لوگ ایک ڈر کا ماحول رہتا تھا مدینہ میں، کہ مطلب دیکھو مدینہ کا دیکھو ہم جیسا ہسٹری دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو یہ مدینہ کے جو یہ 8 سال 9 سال تو ایسے تھے کہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ خطرہ رہتا ہی تھا۔ شروع میں کیا ہوا تھا، شروع میں تو قریش کے ساتھ جنگ تھی، جنگ بدر، جنگ عہد، پھر جنگ خندق، یہ سب تو مطلب ایسے تھے کہ قریش کے ساتھ، قریش تو سب سے نمبر 1 اینیمی تھے، وہاں سے ان لوگ کے ساتھ ہمیشہ جنگ کا خطرہ رہتا تھا۔ اور اس کے بعد اور چھوٹے موٹے قبائل جو تھے ان کے ساتھ بھی جنگ کے اندیشے رہتے ہی تھے کہ کبھی بھی کوئی بھی مسلمانوں پہ اٹیک کر دے گا۔ تو یہ جو سال تھے، یہ سال اتنے مشکل سے گزر رہے تھے۔ پھر 8 سال میں کیا ہوا تھا، اس کے بعد فتح مکہ کے بعد کیا ہو گیا، صلح حدیبیہ کے بعد تھوڑا قریش کی طرف سے تھوڑی سی نرمی ہو گئی، اور جو قریش کے جو زیادہ قبیلے جس سے زیادہ قریش کے سائڈ تھے وہ قبیلوں سے بھی کیا ہو گئی، نرمی ہو گئی۔ لیکن اب کیا ہو گئے، اب رومنس کی طرف سے تکلیفیں آنا شروع ہو گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی طیبہ ہم دیکھتے تو کیا تھے، وہ ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسا جو بھاری جو ہوتے ہیں عمل، جیسے لڑائی جو ہے وہ سب چلتی ہی رہتی تھی ان کی زندگی طیبہ میں۔
پلس اس کے بعد جو اندر مدینے کے جو اسٹیٹ ہے اس میں کچھ منافق ہے, کچھ مسلم ہے, جو منافق لوگ جو ہے وہ الگ طریقے سے پریشان کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اس طرح سے ان کی زندگی یہ ساری چیزوں سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے اپنی حکمت سے کام لیتے تھے. تو اب جب یہ خبریں آنے لگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیے کہ انہوں نے بولے کہ اس سے پہلے کہ غسانی آ کے مدینہ پہ اٹیک کر دے تو یہ بہت زیادہ بڑی خراب بات ہو جائے گی, کہ اگر غسانی آئے اور مدینہ پہ اٹیک کر دیے اور ہم لوگ کو پھر ڈیفینس کرنا پڑے گا, تو اس سے بہتر کیا ہے ہم پرو اٹیک کر دیں گے. تو ہم ان لوگ نے کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیے کہ ہم کیا کریں گے, تبوک کی طرف جائیں گے اور وہاں پہ غسانی اور رومنس کے ساتھ لڑائی کریں گے کر کے. اور یہ بار پہلی بار اس طرح سے ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ ہمیں یہ کیے تھے, بتا دیے تھے کہ ہمیں تبوک جانا ہے اور رومن سے لڑنا ہے. ورنہ ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, کدھر جانا اور کدھر جنگ کرنا ہے نہیں بتاتے تھے. ہم نے دیکھا پتہ مکے کے وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈسکلوز نہیں کیے تھے کہ ہم مکہ پہ اٹیک کرنے والے ہیں. پوری آرمی کو ایک جگہ پہ لے کے جانے کے بعد ڈسکلوز کیا گیا تھا کہ ہم مکہ پہ اٹیک کرنے والے. لیکن یہاں پر کیا کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہی بتا دی, کیونکہ یہاں پہ کیا تھا, یہ سال کیسا گیا تھا, اس سے پہلے کا سال قحط والا گیا تھا, تو کھانے کی زیادہ فرقات نہیں تھی. اور پلس یہ وقت ایسا آیا تھا کہ ایک دم گرمی تھی, بہت دھوپ تھی, پھل پکنے کا سیزن تھا, مطلب کھجورے پکنے کا سیزن تھا. تو اتنی گرمی کے وقت اب ایسا حال تھا مسلمانوں کا کہ اب ان لوگ کی کھجورے اتارنے کا سیزن ہے اور گرمی اتنی ہے کہ کوئی باہر جانا چاہتا نہیں کہ اتنی دھوپ میں. تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیے کہ ہم کو کیا کرنا ہے, ہم کو تبوک کے لیے روانہ ہونا ہے. اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی اعلان کر دیے کہ جس جس کو جو اپنے طرف سے مدد کر سکتے, صدقہ خیرات کر سکتے ہیں, جو بھی مدد کر سکتے ہیں وہ صدقہ کرے کر کے انہوں نے یہ کر دیے کہ جنگ میں شامل ہو جائے مالی طریقے سے اور جانی طریقے سے. تو جو مسلمان تھے وہ انہوں نے کیا کیے, بڑھ چڑھ کے حصے لیے. اور ہم نے دیکھے گئے بار کہ کس طرح سے حضرت عمر نے اپنے گھر کا آدھا سامان لا لیے, حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پورے گھر کا سامان لا لیے, اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اتنا سارے صدقات کیے, اور حضرت عثمان نے اتنے سارے صدقات کیے, اور اتنے سارے صحابہ نے بہت سارے صدقات کیے, اتنے سارے صدقات کیے. پلس اس کے ساتھ ہم نے اور ایک آدمی کے بارے میں بھی سنے کہ جو ایک غریب آدمی تھا اور اس نے کیا کیا تھا, پوری رات بھر محنت کر کے کھجورے لے کر آیا تھا, اور اس نے وہ کھجورے رکھے بڑے اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر کیے. تو جو منافق لوگ تھے وہ کیا کرنے لگے تھے, مذاق کر رہے تھے کہ دیکھو اتنے بڑے یہ سب ہمارے کے پاس, یہ صرف ہے 4 کھجورے یا سمجھے 10 کھجورے لایا ہے اور یہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کر کے. اس طرح سے اس کا مذاق اڑا رہے تھے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو, اس شخص سے کیا کہا کہ تم لاؤ اور یہ کھجور جو ہے پورے مال جو جمع ہوا ہے رکھا ہوا ہے نا اس کے اوپر رکھ دو, اور تمہاری کھجوروں کی برکت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ مال کو قبول کر لے. اور پلس اس شخص کے بارے میں آیت سورۃ توبہ میں نازل ہوئی کہ جب وہ ایک شخص ہے اور وہ غریب ہے اور وہ جو اپنا پورا لاتا ہے اور تم کیا کرتے ہو, تم مذاق اڑاتے ہو کر کے, اس طرح سے آیت سورۃ توبہ میں بھی اللہ سبحانہ نے اتار رہی ہے. پھر اب کیا ہوا, اب اسی دوران ہے نا کچھ جو منافق لوگ تھے, کچھ جو اسلام کا نہیں اچھا چاہتے تھے, تو ان لوگ اسلام کو اب دیکھ رہے کہ کیا ہو رہا ہے, اسلام ایسے ایسے بڑھتے جا رہا ہے. قریش جو سب سے بڑے یہ دشمن تھے ان لوگ نے کیا ہوئے ہیں, ان لوگ تو ابھی چپ بیٹھ گئے ہیں, اور باقی کے بھی جو قبیلے ہیں جو ریزسٹنس ہوتا تھا وہاں سے بھی ایسے ایسے ان لوگ سب ڈر رہے, اسلام ہے نا یہ آ رہا ہے. تو ان لوگ یہ بات سمجھ گئے کہ اسلام سے ہم نا سامنے سامنے لڑائی نہیں کر سکتے, تو ہم کیا کریں گے, اندر سے اسلام کو کمزور کرنے کی کوشش کریں گے. اور ابھی غسانی کی خبر آ گئی تھی کہ غسانی لوگ کیا کرنے والے ہیں, اٹیک کرنے والے ہیں کر کے. یہ تو یہاں پر کچھ لوگوں نے, منافقوں نے, جو اسلام کے دشمن تھے ان لوگ نے وہاں پہ کیا کیے, قباء کے نزدیک میں ایک مسجد بنائے, اور وہ مسجد کا نام تھا مسجد زرار. اب سامنے دکھاوے کے لیے ان لوگ نے کیا بنایا ہے, مسجد بنائے ہے, لیکن ان لوگ کے اندر کیا دل میں پلاننگ ہے کہ یہ مسجد کو ہم لوگ ہمارے لیے ایسے جیسے کہ استعمال کریں گے کہ مسلمانوں کو اندر سے کس طرح سے کمزور کیا جائے, مسلمانوں کی ساری باتیں لے کے پہنچانا, دشمنوں تک پہنچانا, یہ سب کام کے لیے ان لوگ نے یہ کیے تھے. مطلب یہ جو مسجد تھی وہ ایک ٹھکانہ ہو جاتا تھا, جو اسپائی لوگ ہیں
اور जो बुरा चाहते तो उन लोगों को क्या हो जाता था, प्लानिंग करने के लिए एक जगह हो जाती थी। कोई घर नहीं, एक मस्जिद है तो कोई ये भी नहीं करेगा, शक भी नहीं करेगा कि क्यों यहाँ पे लोग जमा हो रहे, क्या प्लानिंग हो रही है। इसलिए मस्जिद है तो सब लोग क्या समझेंगे, यहाँ पे नमाज पढ़ने के लिए आए। तो मगरिब से लेके इशा तक क्या उनको वक्त मिल जाता है, या कोई भी वक्त मिल जाता कि हम लोग तो सिर्फ मस्जिद में है, नमाज पढ़ने की नीयत से आए करके। और इन लोग का क्या था, अल्टीमेट इरादा क्या, वो प्लानिंग करना कि मुसलमानों को किस तरह से खूब नुकसान पहुंचाए, किस तरह से मुसलमानों की खबरें दुश्मनों तक पहुंचाए, ये सब था। तो ये मस्जिद की तामीर की है उन्होंने। और उसके ऊपर उन लोगों ने क्या किया, नबी वसल्लम के पास आके गुजारिश करे कि हम लोग ने मस्जिद बनाया है, ये मस्जिद की तामीर की है, प्लीज आप आइए और इसमें है ना नमाज अदा कीजिए करके। मतलब और ये यहाँ पे उस वक्त मदीना में देखो मस्जिद नबी थी और मस्जिद कुबा थी। देखो मस्जिद कुबा सबसे पहली बनाई गई है। तो ये दो मस्जिदें ऑलरेडी थी, तो मस्जिद जियार क्यों बनाए करके पूछा गया, तो बोले कि कुछ लोगों के लिए जो ज़ईफ होते हैं तो उनको ठंडियों में आने तकलीफ होती है, मौसम सही नहीं रहता है तो आने तकलीफ होती है, तो उन लोग की आसानी के लिए हमें दूर पड़ता है, इसलिए हमने ये मस्जिद तामीर किए करके ये उजर दिए। तो नबी सल्लम ने बोले कि देखो अब तो मैं है ना जंग की तैयारी में हूँ, जंग के लिए निकलने वाला हूँ, अभी मैं इसमें बिजी हूँ, तो मैं ये अभी नहीं आऊंगा, मैं बाद में आऊंगा करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये कर दिए। ओके, मैं बाद में आऊंगा, अभी फिल वक्त मेरा फर्स्ट इंटेंशन जो है तबुक के लिए जाना है, तो मैं उसकी तैयारी में लगा हूँ। अब ये हम देखते कि इतना माले गनीमत जो मुसलमानों ने दिए, इतनी सारा ये किए, चैरिटी किए, सब कुछ करने के बाद भी क्या था हाल, क्या है ना, ये बहुत ही तकलीफ से गए, मतलब लोग जो गए वो बहुत से तकलीफ गए, इतने सारे लोग थे और इतने ऊंट और इतने घोड़े होने के बावजूद भी 18-18 लोगों पे एक ऊंट शेयर करते थे। अब इसमें जो था, जो मुसलमान थे वो तो पहले नबी वसल्लम ने जैसा हुक्म दिया उन लोग तैयार हो गए, उन लोग ने माल से भी ये करी, अपनी जान से भी देने के लिए हाजिर हो गए। अब इसमें से जो मुनाफिक थे उन लोग को क्या था, उन लोग का जरा भी दिल नहीं था कि ये गर्मी में मुसलमानों के साथ निकल के लड़ाई करने के लिए जाए। क्यों? क्योंकि तबुक जो है बहुत दूर था, सफर क्या था, बहुत लंबा था, गर्मी का सफर था, और सामने क्या है, बहुत बड़ी आर्मी है। तो ये भी उन लोग को ये नहीं है, हम लोग को ये भी श्योरिटी नहीं है कि अगर हम लोग वहां पे लड़ेंगे तो हम लोग जीत जाएंगे। अगर छोटी मोटी कोई आर्मी हो तो और नजदीक का सफर हो तो हम लोग वहां लड़े और जीते तो हम लोग को क्या मिलेगा, माले गनीमत मिलेगा, माले गनीमत में शेयर मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कैसा है कि लंबा रास्ता भी सफर करना है धूप का, प्लस श्योरिटी भी नहीं है, क्योंकि सामने किससे लड़ने जा रहे हैं, रोमन एम्पायर से लड़ने जा रहे हैं, तो श्योरिटी भी नहीं है कि हम लोग जीत जाएंगे और हम लोग कुछ माले गनीमत मिलेगा। तो अब इसमें से मुनाफिक लोग क्या कर रहे थे, आके ना नबी वसल्लम को उजर दे रहे थे कि देखो हमारी ये तकलीफ है, ये तकलीफ है, तो नबी वसल्लम चुपचाप बैठ जाते थे, उन लोगों को कुछ ये नहीं करते थे। अब इसमें से 3 सहाबी जो थे, ये कौन से थे, ये है ना मुसलमान थे। ये 3 सहाबी का नाम काब बिन मलिक, मुरारा बिन अर्रबी और हिलाल बिन उमैया। ये 3 सहाबी मुसलमान थे, ईमान वाले थे, लेकिन ये भी है ना पीछे रह गए। तो इनके बारे में हम लोग तो आगे लेती हूँ, ये भी क्या होगा, ये पीछे रह गए। इन लोग ने क्या इरादा किया था कि हम जाएंगे, हम लड़ने के लिए जाएंगे, पीछे से निकल जाएंगे, तब हम लोग उन लोग के साथ पहुंच जाएंगे। लेकिन क्या हो गया, ये सहाबी लोग पीछे रह गए, ये जंग में इन लोग भी नहीं निकले। अब ये सारी फौज निकली और रास्ते में हम लोग बहुत सारी तकलीफें करते हुए गए, और उसमें कहा जाता है कि इतनी तकलीफों का सामना करते गए कि इन लोग को वक्त एक ऐसा भी इन पर आया कि इन लोग के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था, तो पत्ते खा के इन लोग अपना गुजारा करते थे। और इस तरह से फिर जब ये रास्ते में जब इन लोग गए, तो इस फौज का जो ये था वहां पे जो कौमे समूद है, उस वहां से उन लोग का गुजर हुआ। जो कौमे समूद जहाँ पर अल्लाह का अजाब आया था कौमे समूद पर, उस जगह से वहां से गुजर हुआ। तो वहां से जब गुजर हुआ तो नबी सल्लम ने क्या बोले वहां के लोगों को कि यहाँ पे, तो यहाँ पर है ना जो भी कुएं है ना उससे से कोई पानी नहीं पिएगा। और मतलब शुरू में जाके जब थोड़े लोग ने ले लिए थे जो कुएं में से पानी, तो और आटा वाटा गूंद दिए थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले कि ये अगर आटा भी अगर तुम लोग ने गूने हैं तो कोई भी उसका रोटी वोटी बना के नहीं खाएंगे, वो जो आटा वाटा गूने वो अपने जानवर को दे दो, उसका पानी भी इस्तेमाल नहीं करो। वहाँ अगर घर है, अगर जो कुछ टूटे फूटे घर जो भी है उसके अंदर भी कोई नहीं जाएगा, मतलब इनके वहां पे कोई भी नहीं रहेगा, सिर्फ एक कुआं जिसमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी पानी
पीती थी वो कुएं से पानी लेने की इजाजत थी, और वहां से जल्दी जल्दी निकलने का ये दे दिए, हुक्म दे दी कि वहां पे रहना नहीं है, वहां पे कयाम नहीं करना है, वहां से जल्दी जल्दी हमको निकल के आगे बढ़ना है करके, और वहां के घरों में भी नहीं जाएंगे क्योंकि ये जगह कैसी है, ये जगह पर अल्लाह का अजाब आया है, तो इस जगह पर हमको यहाँ पे नहीं रुकना है करके नबी वसल्लम ने हुक्म दे दी। तो हम देखते कि नबी वसल्लम उस जगह पर जहाँ पे अल्लाह का अजाब होता है, जहाँ पे अल्लाह का अजाब आया था, तो वो जगह पर अल्लाह नबी वसल्लम ने मना किए हैं कि वहाँ पे ना रहो, ना खाओ, ना पियो, क्योंकि ऐसा ना हो कि उन लोगों पे जो ऐसा अजाब आया था वही उसका ये तुम नहुसत उसकी तुम पर भी आ जाए करके। और लेकिन आज का क्या हाल हो रहा है जमाने में, आज वो जो जगह पेट्रा के नाम से मशहूर है और उसको टूरिस्ट स्पॉट बना दिया गया है, और वहां पे लोग जाते हैं, फोटोज लेते हैं और ये सब कामें करते हैं। और भी हम देखते हैं कितनी सारे, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, और कितनी जगह हम देखते हैं कि ये सारे जो साइट्स है, जो हमको पता चलता है ना कि वो कैसी थी, पूरी की पूरी बस्तियां धस गई। हम जब स्टडीज करते हैं और जानते हैं अखबार से और न्यूज और टीवी से कि ये कैसी बस्तियां थी कि पूरी की पूरी बस्तियां धस गई, जिंदा लोग लोगों के साथ पूरा खत्म कर देते। इससे हमको समझ में आता है ना कि क्या हुआ रहेगा, वहां पे अल्लाह का अजाब ही आया रहेगा। तो लेकिन ये सारी जगह भी आजकल क्या बन गई है, टूरिस्ट साइट बन गई है और लोग जाते हैं, तो हमको क्या करना चाहिए, ऐसी सब जगहों से परहेज करना चाहिए। प्लस देखो, चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण भी होता है, तभी भी क्या करते हैं, हाँ, वो भी एक टूरिस्ट ये बन गए हैं आजकल के लोगों के लिए। जब चांद ग्रहण होता है, सूरज ग्रहण होता है, और जो पता चलता है कि वो जगह पे अच्छा सा उसका व्यू दिखने वाला है, तो वहां पे लोग जमा हो जाते, टेलीस्कोप के साथ लेके सब जमा हो जाते हैं। और लेकिन हमको हदीस और इससे क्या ये होता है कि जब भी ऐसा कुछ होता था तो नबी वसल्लम क्या करते थे, उस वक्त में क्या किया करते थे, नमाज अदा किया करते थे। तो ये सब चांद गिरन और सूरज ग्रहण हमको देखना नहीं है, और हमको उस वक्त हमको क्या करना है, नमाजों में खड़े रहना है। तो इंशाल्लाह हम अभी से क्या करेंगे, ये सुन्नतों का हम इंशाल्लाह अमल करेंगे। अब इन लोग तबूक के नजदीक पहुंचे। अब तबूक के नजदीक पहुंचने के बाद एक जो नहर थी, वहां से नबी वसल्लम और उनके लोगों ने पानी पिए। फिर रात का वक्त था, तो रात के वक्त नबी वसल्लम ने क्या ऐलान कर दिए कि आज रात को है ना एक बहुत आंधी के जैसी हवा चलने वाली, बहुत तेज हवा चलने वाली है। तो अगर उस वक्त जब वो हवा चलेगी तब कोई भी उठना नहीं, सब लेटे पड़े रहना, कोई भी अपनी जगह छोड़ के उठना नहीं। और अपने जानवरों को क्या करे, अच्छा टाइट रस्सी से बांध दे, अपने जानवरों को खुला ना छोड़े, अपने जानवरों को अच्छा टाइट रस्सी से बांध दे। तो जिस तरह से नबी वसल्लम को ने हुक्म दिए कि अपने जानवरों को बांध दे, उस तरह से हम लोग ने, सारे लोग ने बांध दिया और सारे लोग सो गए। लेकिन उसमें से एक शख्स बोलते खड़ा हो गया था, तो उसको उठा के हवा ने क्या की, एक दूर पहाड़ पे जाके कहीं पर फेंक। अब क्या हुआ, अब तबूक में लोगों को पता चल गया, जो वहां के लोग थे उन लोगों को पता चल गया कि मुसलमान लोग आ गए हैं, जंग के लिए उन लोग आ गए हैं। और जैसे ही पता चला, और क्या हुआ, ये जो तबूक के जो लोग थे और जो गस्तानी थे और जो रोमन्स थे, जब उन लोग ने देखे कि मुसलमान लोग आ गए, तो उन लोग के दिलों में क्या हो गया, एक खौफ बैठ गया। और एक खौफ बैठ गया, और उन लोग ने क्या करे, सारे के सारे अंदर की तरफ भाग गए। मतलब उन लोग जो जहाँ पे उन लोग अपना पूरा ये कर रहे थे, आर्मी बना के रखे थे, प्रिपरेशन कर रहे थे कि हम जंग करेंगे। अब जैसे ही पता चलते साथ क्या हो गया, जो आर्मी थी वो और अंदर अंदर रोमन्स कंट्री की तरफ भागी, मतलब जंग करने से आगे नहीं आए, उससे पहले ही उन लोग क्या करे, भाग गए, रिट्रीट ले लिए उन लोग। और जो आसपास के जो कबीले वाले थे, छोटे मोटे कबीले वाले थे, उन लोग ने क्या किया, आके नबी वसल्लम के साथ ये क्या कर दिए, दोस्ती साइन की। मतलब ये लड़ाई हुई नहीं, लड़ाई हो हुए बिगर क्या हो गए थे मुसलमान लोग, मतलब जो जंग होना था जंग तो हुई नहीं, जो जंग करने वाले थे वो तो पीछे भाग गए। लेकिन जिस जगह पे उन लोग रह रहे, उसके जो आसपास कबीले वाले, आसपास के गांव और शहर वाले, जो अब तक क्या थे, रोमन्स के मातहत थे, तो उन लोग ने देख लिए कि रोमन्स अब क्या नहीं रह गए, सुपर पावर नहीं रह गए, अब कौन बन गए, मुसलमान बन गए। तो अब ज्यादा फायदा किसके साथ रहने में है, मुसलमानों के साथ रहने में है करके। तो उन लोग ने आके क्या करे, मुसलमानों के साथ और ट्रीटी साइन कर लिए कि हम आज से आपके ताबे हैं, हम आपके इस पे रहेंगे करके।
मतलब वो जैसे कि आज भी हम लोग कंट्रीज के साथ कैसे डील साइन होती थी, वैसे वहां पे वो टाइम पे साइन होती थी कि ये कबीला हमारी नजर इसके अंदर है, अगर मतलब इसके साथ कोई भी दुश्मनी करेगा, उसने क्या किया, हमारे साथ दुश्मनी किया, तो हम लोग उसका सपोर्ट करने के लिए आएंगे, और इन लोगों को सारी आजादी रहेंगी कि हमारे इधर आए, इन लोग के साथ हमारे ट्रेड रिलेशन अच्छे रहेंगे, इन लोग जब चाहे आ सकते जा सकते, और हमारे इन लोग के साथ ताल्लुकात अच्छे रहेंगे करके इस तरह से ट्रीटी साइन कर ली गई। फिर और भी आसपास के नबी वसल्लम ने इस तरह से और भी कितने सारे लोग आए, और उन लोग ने क्या किए, इस तरह से ट्रीटी साइन कर दी, और जो रोमन्स थे वो और अंदर अंदर की तरफ जाने लग गए। तो रोमन्स का जो यहाँ पे क्या हो गया, जो बीच में जो मीडिएट का काम करते थे, जो बीच में रहते थे, उन लोग का क्या हो गया, रोल खत्म हो गया, और अब ये दो पावर्स ही रह गए। फिर नबी वसल्लम ने क्या किए, मदीना की तरफ वापस निकल के आ रहे। अब मदीना की तरफ वापस आने लगे नबी वसल्लम, तो एक वक्त ऐसा आया कि नबी वसल्लम अकेले थे। नबी वसल्लम के साथ सिर्फ दो जन थे। हजरत अम्मार जो थे, उन्होंने क्या किया थे, रज़ियल्लाहु अन्हु ने वो नबी वसल्लम की जो ऊँटनी है उसकी ये पकड़े हुए थे नकेल, और हजरत हुजैफा बिन यमान जो थे वो नबी वसल्लम के साथ ऊपर ऊँट पे बैठे थे, और वो ऊँट चला रहे थे। अब ये एक घाटी से गुजर रहे थे इन लोग, नबी वसल्लम और इन लोग, ये तीन लोग गुजर रहे थे। और तभी मुनाफिक लोगों को बात की पता चल गई थी। मुनाफिक जो लोग थे, 10-12 लोग, वो पहले से ही तैयार बैठे थे कि नबी वसल्लम अगर इस तरफ से गुजरे और हम लोग को मौका मिले तो हम क्या करेंगे, हम उन पे अटैक करेंगे करके। तो यहाँ पे ये लोग जो थे, इन लोग ने क्या किया, नबी वसल्लम को पीछे से अपना मुंह ढाक के उन लोग ने क्या किया, नबी वसल्लम पे अटैक कर दिए। तो नबी वसल्लम ने हजरत हुज़ैफा रजी अल्लाह अन्हु को भेजे कि जाओ जाके उनसे लड़ो। और जिस जैसे ही हजरत हुज़ैफा रजी अल्लाह अन्हु गए, तो अब ये जो लोग थे, इन लोग जैसा उन लोग लड़ने के लिए लगे तो उन लोग डर गए। जब हुज़ैफा रजी अल्लाह अन्हु जब लड़ने के लिए आए सामने, तो उन लोग डर के क्या करे, पीट करके भाग गए। उन लोग भाग के निकल गए। मतलब ये जो ज्यादातर ये मुनाफिक लोग कैसे थे, बुजदिल तौर पे थे, तो इन लोग ने देखे, उन लोग ने सोचे भी नहीं थे कि 3 जान है और ये 12 जान, हम 12 लोग के सामने ये 3 जन हमारे साथ लड़ाई करेंगे। लेकिन नबी वसल्लम ने सिर्फ हजरत हुजैफा रजी अल्लाह अन्हु को भेजे, तो उनके सामने उन लोग डर के पीट पीट के भाग गए। अब नबी वसल्लम के पास जब हजरत हुजैफा रजी अल्लाह अन्हु आए, तो हजरत हुजैफा रजी अल्लाह को नबी वसल्लम ने क्या किए, बता दिए। जो 10-12 लोग जो आए थे, उनके मुंह जो ढके हुए थे, तो बता दिए कि ये कौन थे, ये मुनाफिक लोग थे, और इन लोग का प्लान क्या था, हमारी जान लेने का प्लान था, नबी वसल्लम पे जानी हमला करने के लिए आए थे। तो नबी वसल्लम ने बता दिया उनको कि ये 12 लोग थे, प्लस वो जो 10-12 लोग थे, उन लोग के है ना नाम भी बता दिए। हजरत हुजैफा रजी अल्लाह अन्हु को नबी वसल्लम ने ये 10-12 मुनाफिकों के नाम भी बता दिए थे। तो इसलिए नबी हजरत हुजैफा रजी अल्लाह अन्हु को नबी वसल्लम का राजदार कहा जाता है। नबी वसल्लम ने उनको बता दिए थे इन 12 लोगों के नाम, 10-12 लोगों के नाम, लेकिन उनसे ये बात भी बोल दिया गया था कि तुम ये बात है ना राज रखना, और ये बात है ना किसी से भी जाहिर नहीं करना, ये नाम है ना किसी से भी जाहिर नहीं करना करके नबी वसल्लम ने उनको ये ताकीद कर दिए थे। तो इसलिए हजरत हुज़ैफा रजी अल्लाह अन्हु को नबी वसल्लम का राजदार भी बताया जाता है। और अब इससे और एक रिलेटेड किस्सा है कि हजरत हुज़ैफा जब हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के जमाने में थे, तो एक दिन हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु हजरत हुज़ैफा रजी अल्लाह अन्हु से मिले। अब देखो, अब ये बात सबको मालूम है मदीने में कि हजरत हुजैफा जो है वो नबी वसल्लम के राजदार है। नबी वसल्लम को पता है कि कौन 12 ये मुनाफिक कितने लोग हैं, कौन है ये उनको पता है करके, ये मतलब उसने कुछ कुछ मुनाफिकों के नाम उनको पता है करके। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग को पता होगा, अगर हम लोग आज के जमाने में की बात कर रहे हैं, अगर हमको पता होता है कि किसी के पास इस तरह से राज है, और वो हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात है, उससे हमारे साथ दोस्ती है, समझो ये है, तो हम लोग क्या पूछेंगे, सोचो। सबसे पहला सवाल हम उससे क्या क्या पूछेंगे, कि हम क्या पूछेंगे, बताओ कि उसके नाम जरा हम लोग को भी बताओ ना, तुमको जो बताए थे हमको भी बताओ ना, हम तो यही सवाल करेंगे ना। लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह उन्होंने क्या किया, हजरत उमर रजी अल्लाह ने अपने जमाने में हजरत हुजैफा रजी अल्लाह अन्हु को बताया, जब वो उस वक्त हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु क्या थे, अमीरुल मोमिनीन थे। और उन्होंने है ना हजरत हुजैफा रजी अल्लाह अन्हु को बुला से बात की और पूछे
کہ ان کو بہت یہ دیکھ کے بولے کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ ذرا مجھے پلیز بتا دو کہ کہیں میرا نام تو ان منافقوں میں شامل نہیں ہے کر کے. کیا پوچھ رہے ہیں کہ کہیں میرا نام تو ان منافقوں میں شامل نہیں ہے. اور ہم تو لوگ ذرا سا بھی کچھ اچھا کام کرتے تو ہم ڈائریکٹ ہی ہم کو کیا کرتے نیک لوگوں کی لسٹ میں ڈال دیتے کہ ہم تو بہت نیک, ہم تو بہت اچھے, ہم تو بہت سچے کر کے. اور یہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیسے ہے, امیر المومنین ہے, اور ان کا تقوی اور یہ سب ہم اچھے سے جانتے ہیں. اور ان کے بارے میں تو یہ بات ہے کہ ان کے کتنی بار ان کے ڈیسیجن جو تھے وہ ڈیسیجن جو انہوں نے لیے تھے وہی ڈیسیجن کے بارے میں قرآن پہ وہی نکل آئی ہے. اور ویسے شخص کیا پوچھ رہے کہ میں تو منافقوں میں شامل نہیں ہوں. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بولے کہ اگر آپ کا نام منافقوں میں رہے گا تو باقی کون بچ جائے گا. نہیں, آپ کا نام نہیں, اگر آپ کا نام منافق میں ہے تو کیا ہے, باقی تو پھر مدینہ میں کوئی بچا ہی نہیں جو منافق نہیں ہو, تو آپ نہیں ہے کر کے انہوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اس طرح سے جواب دیے تھے ان کو. پھر اب ان لوگ واپس جو مسلمان جو تھے, حضرت آرمی جو تھی واپس سے مدینہ کی طرف روانہ ہو رہی ہے. آتے وقت ان لوگ یہ دعائیں پڑھتے تھے, آئے بونا تائے بونا عابدنا لربنا حامدون کر کے. یہ دعا ہے اس میں دعاؤں میں سے کہ جب اپنے شہر واپس لوٹا جائے تو یہ دعا پڑھے کر, آئے بونا تائے بونا عابدنا لربنا حامدون کر کے. اب ان لوگ سب واپس سے کہاں پر آ گئے, واپس اس مدینہ پہنچ گئے. اب یہ جو جنگ تبوک جو کے لیے جب نکلے تھے مسلمان لوگ رجب کے مہینے میں نکلے تھے اور واپس کا آئے رمضان کے مہینے میں آئے. تو یہ غزوہ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ ہے نا کم 50 دن ہوا, کہ 20 دن لوگ وہاں پہ جا کے رکے تھے اور باقی کا جو ٹائم تھا 30 دن کا وہ آنے جانے میں وہ وقت لگا تھا. اب جو پیچھے رہ گئے تھے, اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس مدینہ آئے تو اپنے جس طرح سے وہ ہمیشہ کرتے تھے اس طرح سے آئے, مسجد نبوی میں گئے, نماز ادا کیے. پھر نماز ادا کرنے کے بعد اپنا اس پہ بیٹھ گئے. اب جب جو منافق لوگ تھے جو آئے نہیں تھے جنگ میں ساتھ کرنے, تو ان لوگ کیا کرنے لگے, ان لوگ ایک کے بعد آنے لگے اور اپنا جو عذر تھا وہ بتانے لگے کہ دیکھو میرے یہ پرابلم تھی اس لیے نہیں میں آیا, میں آنا تو بہت چاہتا تھا. مطلب جھوٹی قسمیں لے کے جھوٹی باتیں کرنے لگے کہ میرے کو بہت زیادہ ایسا پرابلم تھا, ورنہ میرا تو بہت دل تھا آنے کا, لیکن میں اس کے لیے نہیں آیا. اب کہا جاتا ہے کہ 80 سے زیادہ کچھ منافق لوگ تھے, وہ انہوں نے آئے وہ اور اپنی یہ بات عذر دینے لگے قسمیں کھا کے. تو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ان کی بات سنے انسنے جیسا, مطلب ہاں ہاں بول کے ان لوگ یہ کر دیے, زیادہ ان پہ توجہ نہیں کی. اب اسی میں جو تھے 3 لوگ جو مسلمان تھے اور لیکن یہ پیچھے رہ گئے تھے, اب ان لوگ کی باری آئی. اس میں سے کعب بن مالک, مرارہ بن الرابی اور ہلال بن امیہ. تو اس میں سب سے زیادہ ہم کو کعب بن مالک سے زیادہ کی طرف سے زیادہ ہمیں پتا ہے کہ کعب بن مالک جو تھے انہوں نے بولے کہ میری باری آئی. تو جب میری باری آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونے کی, تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا کہ اب ان کو پتا ہے کہ انہوں نے ایک غلطی کر چکے ہیں آلریڈی. کیا غلطی کر دی ہے کہ جنگ میں گئے نہیں کر کے. تو نبی انہوں بولتے کہ اگر یہ بات ہوتی کہ کوئی دنیا والے شخص کے سامنے بولنا ہوتا تو میں اس کو کچھ بھی ایسا بہانے بنا دیتا تھا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے بولے کہ اگر کہ یہ دنیا کو کوئی شخص ہوتا تو اس کو میں بھی ایسے میرے پاس بھی زبان ہے, میرے کو بھی بہانے بنانے آتے, تو اس طرح سے میں بھی بہانے بنا دیتا تھا. لیکن اور آپ کی ناراضگی کو میں دور کر دیتا تھا. لیکن مجھے پتا ہے کہ آپ پہ وہی نازل ہو جائیں گی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر سے واپس سے آپ کو میرے طرف سے ناراض کر دیں گے. تو اس لیے میں ہے نا کوئی بھی عذر نہیں دے رہا ہوں, میں آنا چاہتا تھا لیکن مجھے صرف سستی اور کاہلی سے کیا ہو گیا, میں رک گیا. کیونکہ حضرت کعب رضی اللہ عنہ بولتے کہ جب اعلان کیے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے بولے کہ اچھا کبھی بھی میں کیا کرتا تھا, ہمیشہ ہر جنگ کے ٹائم پہ فٹافٹ تیاری کر لیتا تھا. لیکن اس وقت میں نے کیا سوچا کہ میرے پاس جو ہے نا گھوڑا بہت اچھا ہے, بہت فاسٹ جانے والا ہے, تو کر لوں گا ایسے ایسے تیاری کر لوں گا. یہاں تک کہ وہ دن آ گیا جب آرمی نکلنے والی تھی, تو آرمی بھی نکل گئی. تو میں نے کیا سوچا میرا گھوڑا ہے نا, میں 2 دن بعد جاؤں گا, اپنا گھوڑا فاسٹ بگاؤں گا اور میں کیا کروں گا ان لوگ سے مل جاؤں گا. اس طرح سے میں ایسی غفلت میں رہا کہ آخر تک کے ایک وقت ایسا آ گیا کہ میں نے سوچ لیا کہ میں کتنا بھی فاسٹ گھوڑا دوڑا دوں, میں اب ان لوگ کے پاس تک کے نہیں پہنچ سکتا. تو انہوں نے ساری جو بھی تھا بات وہ بتا دی. ابھی جو 3 لوگ تھے نا, اس کے طرف سے کیا ہو گیا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ یہ 3 لوگوں سے کوئی بھی بات نہیں کرے گا کر کے یہ حکم آ گیا. تو اب جیسے یہ حکم آ گیا تو کعب رضی اللہ
فرماتے ہیں کہ جیسے یہ حکم آ گیا تو یہ دو لوگ تھے نا، مرارہ بن الرابی اور ہلال بن امیہ، ان لوگ نے کیا کیے، ان لوگ نے اپنے گھر میں جا کے بیٹھ گئے، ان لوگ باہر نہیں آئے، کیونکہ ان لوگ پہ کیا ہو گیا تھا کہ تم سے کوئی بات نہیں کرے گا، تم کہیں آنی، تم سے کوئی بھی بات نہیں کرے گا۔ لیکن کعب بن مالک بولتے میں کیا کرتا تھا، لیکن میں نا باہر نکلتا تھا، میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا تھا، لیکن میرے سے کوئی بھی بات نہیں کرتا تھا۔ ایسا ہو گیا تھا کہ مطلب میں کوئی الگ جگہ پہ آ گئی، اتنی زمین جو اتنی وسیع ہے لیکن وہ کیسی ہو گئی ہے، میرے لیے تنگ ہو گئی، کوئی بھی ان سے بات نہیں کرتا۔ میں ہمیشہ جاتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حاضر ہوتا تھا اور ان کو سلام کرتا تھا، اور میں دیکھتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ ہلے کہ میرے جواب میں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جواب نہیں دے رہے۔ ان کے کزن بھائی تھے، ان کے مطلب پہلے یہ گھر کی جو باؤنڈری ہوتی ہے اس باؤنڈری کے اوپر میں چڑھ گیا اور میں نے ان کو آواز دی اور ان کو سلام اور ان سے پوچھا کہ مطلب کوئی بات نہیں کر رہے، تم بھی بات نہیں کر رہے، کیا تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں منافق ہوں کر کے ان سے میں نے پوچھا، تو انہوں نے کیا بولے، یہ اس کا جواب اللہ اور اس کے رسول ہی بتا سکتے کر کے، ان لوگ بھی بات نہیں کر رہے تھے۔ پھر اسی طرح سے چلتا رہا، ابھی مطلب اتنے پریشان ہے کہ ان سے کوئی بات نہیں کر رہا ہے، گھر والے بات نہیں کر رہے اور نہ ہی نہ باہر والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو مطلب ان لوگ کا کیا حال ہوا رہے گا اگر ہم لوگ سوچو کہ ہم سے کوئی بات نہیں کرے، نہ جاننے والے نہ پہچاننے والے نہ باہر والے، تو کس طرح سے ہم کو لگے گا۔ اذان کے بعد کنٹینیو کرتی ہوں۔ اچھا، پھر حضرت کعب بن مالک بتا رہے کہ اس طرح سے ان سے کوئی بات نہیں کر رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جواب نہیں دے رہے، تو ان کے اس طرح سے حالت گزر رہے ہیں۔ پلس پھر اب کیا ہوا، اب اس کے بعد ان کو ہے نا ایک دن جو غسانی تھے نا ادھر سے ایک لیٹر آ گیا، وہاں سے جو غسانی تھے ان کے پاس کسی نے آ کے ایک ان کے پاس لیٹر دے دیا۔ تو وہ لیٹر میں کیا لکھا ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے ساتھ اس طرح سے ہوا جا رہا ہے، تو آپ کوئی چھوٹے ہوتے تو شخص ہو نہیں، ایک اچھے عزت دار ہو اور قابل یہ ہو شخص ہو، اب اتنے اچھے شخص ہو اور پھر بھی آپ کی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے آپ کے ساتھ اس طرح سے سلوک کر رہے، تو آپ ایک کام کیجئے، آپ ہے نا ہمارے ساتھ آ کے مل جائیے، تو ہم آپ کو کیا کریں گے اور بہت اچھی پوزیشن دیں گے، ریپوٹیشن دیں گے، مال دیں گے، عزت دیں گے، یہ سب دیں گے۔ تو حضرت کعب رضی اللہ عنہ بولتے کہ جب یہ میں نے خط پڑھا تو میں نے سنا، سوچا دل میں کہ یہ دیکھو یہ اور ایک مصیبت میرے سر پر آ گئی، ہاں، اور پھر میں نے وہ خط کو کیا کیا، اٹھا کے وہیں پہ مطلب آگ تھی چولہے میں نے ڈال دی۔ اب یہاں پہ دیکھو کعب نے ملک جو تھے ان کے مطلب ان کا ایمان اور ان کا یہ دیکھو کیسا ہے، اور آج کے زمانے میں دیکھو کہ ہمارے ساتھ اگر کوئی ہمارے ساتھ ایسا کرے گا اور ہمارے ساتھ ایسا کوئی ہمارے کو یہ دے گا تو ہم لوگ کا بہت جلدی اس طرف ہم مائل ہو جائیں گے، دیکھو کہ میرے لوگ ہیں، میرے لوگ کے ساتھ میں اتنا سال رہا، ہمیشہ ساتھ دیا، ہمیشہ سب کیا ان کے ساتھ، لیکن میری سے ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے میرے کو اتنے لوگ یہ دے رہے ہیں، اور میرے جو سامنے لوگ ہیں ان لوگ میرے دشمن ہونے کے باوجود بھی ان لوگ کیا کر رہے ہیں، میرے کو احترام دے رہے ہیں، میری عزت کر رہے ہیں، میرے کو پیسہ سب دیں گے، تو کوئی بھی شخص کیا کر سکتا ہے، آرام سے پگھل سکتا ہے۔ لیکن صاحب کعب بن مالک انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے دل میں سوچے کہ یہ کیا ہے میرے پہ اور ایک مصیبت آ گئی کر کے، انہوں نے کیا کیے، انہوں نے وہ خط چولہے میں پھینک دی۔ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ قریباً 40 دن تک اس طرح رہا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیے، قرآن میں آیت نازل کر دیے، سورہ توبہ میں آیت نمبر جو 18 ہے وہ نازل کر دیے، اور انہوں نے جو بھی لوگ ان کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں بتا دیے، ان کو مغفرت کے بارے میں۔ تو اس آیت ہے سورہ توبہ کی آیت 18 کہ اور تینوں پر بھی جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب انہوں نے زمین باوجود فراگی کے ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں بھی ان پر دوبر ہو گئی، اور انہوں نے جان لیا کہ خدا کہ خود اس کے سوا کوئی پناہ نہیں ہے، پھر خدا نے ان پر مہربانی کی تاکہ وہ توبہ کرے، پھر بے شک خدا توبہ قبول کرنے والوں پر مہربان ہے۔ تو پھر اس طرح سے سورہ توبہ میں جو آیت نمبر 118 ہے، 118 پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں قرآن میں آیت نازل کر دی، تو ان کی مغفرت کے بارے میں بتا دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کیا ہو گئی ہے، ان کی مغفرت قبول کر لی گئی ہے۔ تو جیسے ہی پتا چلا مسلمانوں کو تو سب اتنے خوش ہو گئے، اور ان لوگ کیا کر رہے ہیں، بھاگ بھاگ کے حضرت کعب رضی اللہ عنہ کی طرف جا رہے ہیں، اور حضرت کعب رضی اللہ عنہ بتا رہے کہ اس وقت میں کیا تھا، میرے گھر کی چھت پر ہی تھا اور اپنی جان سے ایک دم بیزار تھا
کہ تبھی ایک شخص کی آواز آئی کہ مبارک ہو. تو جیسے ہی میں نے سنا مبارک ہو تو میں سمجھ گیا کہ میری مغفرت ہو گئی، اور اسی وقت میں کیا ہو گیا، سجدے میں گر گیا. اور اس کے بعد تو کیسے دیکھو، یہی وہ لوگ ہیں جب ان لوگ کو حکم دیا گیا ڈسپلن، تو کوئی سلام تک کا نہیں کر رہا ہے، سلام کا جواب بھی نہیں دے رہا ہے. اور جیسے ہی مغفرت کی بات آئی، خوشخبری دینے کی بات آئی، تو کیا ہونے لگے لوگ، مسلمان مومن بھاگ بھاگ کے حضرت کعب کی طرف آنے لگے کہ ہم پہلے جائے اور ہم یہ خوشخبری دے، ہم پہلے جائے اور یہ خوشخبری ان کو پہلے دے کر کے سارے لوگ جمع ہو کے ان کو خوشخبری دینے لگے. تو اس طرح سے مومنوں کا کیا حال ہونا چاہیے تھا کہ اس طرح ہونا چاہیے کہ مومن کیسے ہونے چاہیے کہ ایک دوسرے کی اچھائیوں میں، خوشیوں میں بانٹنے والے ہونا چاہیے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، خوشیوں میں تو اتنا جلدی نہیں، لیکن کچھ غلط بات معلوم پڑے کس کے بارے میں، کچھ غلط بات پتا چلے تو اس کو پھیلانے میں ہم پہلے ہی آگے جاتے کہ اس نے ایسا کیا، اس نے ویسا کیا، پورے دنیا میں ڈھنڈورا کرتے. لیکن اچھائی پہ جلدی سے جا کے اس کی خوشی میں خوش ہونے کے بجائے ہم اس کی برائی میں اس کے یہ برابر سے کرتے. تو انشاءاللہ ہم کو یہ ہمارا بھی رد و عمل بدلنا ہے. کسی بھی انسان کی خوشی میں ہم کو کیا کرنا ہے، خوش ہونا ہے. اور اگر اس پہ کچھ حالات ہے تو کیا کرنا ہے، اگر اس نے کچھ غلطی بھی کر دی تو اس کو ہم کیا نہیں کرنا ہے، ہر جگہ پھر بولتے نہیں پھرنا ہے، ہر جگہ بتاتے نہیں پھرنا ہے کر کے. پھر اور بھی آیتیں نازل ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان لوگ کے بارے میں بتا دیے کہ نہیں ہے بوڑھے پہ اور نہ کمزور پہ، جو بھی کمزور ہے اور جو بیمار ہے اور جسی کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے اور ان لوگ جہاد میں نہیں آئے تو ان پہ کیا نہیں ہے، کوئی بھی حرج نہیں. کیونکہ اس میں سے کچھ ایسے مسلمان تھے جو سچ میں بہت زیادہ کیا تھے، بیمار تھے، یا ان لوگ بہت زیادہ تکلیف میں تھے اور ان کے پاس پیسے نہیں تھے، اس لیے وہ جہاد میں شامل نہیں ہوتے. لیکن ان لوگ بھی کیا ہو رہا تھا، دل میں ان لوگ کی بھی فیل کر رہے تھے نا، گلٹی فیل کر رہے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی آیت نازل کیے تھے کہ ایسے لوگوں پہ کوئی بھی عذر نہیں ہے کر کے. اور ایک تو صحابی ایسے تھے، کچھ تو اتنے غریب تھے کہ ان لوگ ہے نا آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے کے وقت، کہ ان لوگ غریب تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو ان لوگ آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہے تھے کہ آپ ہمارا انتظام کر دو تو ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی انتظام نہیں تھا. تو ان لوگ نا اتنا چھوٹا سا منہ لے کے ہے نا واپس چلے گئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اتنا لمبا سفر ہے، خالی یہ نہیں کر اکیلے ایسا بغیر کوئی اس سے نہیں جا سکتے، تو ان لوگ کو واپس بھیج دیا گیا تھا. تو ان لوگ اتنا چھوٹا منہ کر کے چلے جاتے تھے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک بات وہاں پہ ان لوگ سے کہا کہ جو لوگ تھے سچے مومن تھے اور ان لوگ ہے نا مدینہ میں ہی رہ گئے، اور لیکن ان لوگ کے کیسے تھے، دل کیسے تھے، ہمارے ساتھ تھے. اور ان لوگ نے لیکن ہمارے ساتھ تبوک کے لیے نہیں آئے، لیکن پھر بھی ان لوگ کیا تھے، تبوک میں شامل تھے. تو یہ جتنے بھی مسلمان جو تھے ان لوگ کے لیے خوشخبری دے دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھلے ہی ان لوگ نے آئے نہیں، ان لوگ فزیکلی شامل نہیں تھے، لیکن اللہ کے لیے ان لوگ کیسے ہے کہ ان لوگ بھی اس جنگ میں شامل ہے، ان لوگ کے لیے بھی اس کا اجر ہے کر. تو یہ کیا ہے، یہ بہت بڑی خوشخبری اس وقت کے مومنوں کے لیے ہے، اور آج کے بھی جو مومن ہیں مسلمان ہیں ان لوگ کے لیے بھی ہے. کہ دیکھو ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں پر مسلمانوں کے ساتھ تکلیف ہوتی ہے، اور ہم کیا ہے، ہم دور ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم صرف دعائیں کرتے ہیں ان لوگ کے لیے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کریں گا، ہم کو بھی انشاءاللہ کیا کریں گا، اس کا بھی اجر دیں گا. جو مصیبت وہ تکلیف اٹھا رہے ہیں، جو جنگ وہ کر رہے ہیں، اور ان کو جو اجر مل رہا ہے اس میں کیا کریں گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ چاہے تو ہم کو بھی اس میں اجر، اس کے اجر میں شامل کریں گا. پھر اب یہ کیا ہو گیا، یہ تبوک یہاں پر ختم ہو گئی. اور تبوک کا ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا کہ بھلے ہی جنگ نہیں ہوئی، لیکن تبوک سے کیا ہو گیا، مسلمانوں کو فائدہ بہت ہو گیا. اب یہ جو منافق لوگ تھے اور جو مسلمانوں کے دشمن تھے، تو ان لوگ کے لیے کیا تھا، ایک سیکنڈ آپشن تھا نا، رومنس لوگ کا سیکنڈ آپشن تھا کہ ہم ان لوگ کے ساتھ جا کے ملیں گے، آرمی بنائیں گے، فائٹ کریں گے مسلمانوں کے ساتھ. تو یہ ایک آپشن، جو سیکنڈ آپشن تھا مسلمان منافقوں کے لیے، وہ بھی ختم ہونے لگا تھا. پھر زیادہ سے زیادہ قبیلے کیا کرنے لگے، کیا ہونے لگے، مسلمان ہونے لگے. مطلب مسلمان ہوئے نہیں تو بھی کیا ہو گیا، ان لوگ کس کے انڈر میں آنے لگ گئے، عرب کے انڈر میں آنے لگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمان لوگوں کے انڈر آنے لگے. کہ بھلے مطلب دیکھو ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھے کہ جب خط دیا گیا تھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے راجا لوگ کو خط بھیجے تھے کہ تم مسلمان ہو جاؤ اور اسلام قبول کر لو، تو اس میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیے، اور اس میں سے پھر کتنے لوگ ایسے بھی تھے کہ جن لوگ نے کیا کیے، اسلام قبول نہیں کیے. اپنے جو ان لوگ کے جو دین تھا، جو کتاب کے علم تھا، اس پہ سے ان لوگ ہٹے نہیں.
لیکن ان لوگ کا کیا تھا, مسلمانوں کے ساتھ ٹریٹی کر لیے کہ ان لوگ کے ساتھ ہمارے کیا ہے دوستی سمبند رہیں گے کر کے. تو یہ بھی اجازت دی گئی تھی کہ تم اب کیا کرو گے, تابع رہو گے, جزیہ دو گے, اور لیکن تم اپنے دین کو جو ہے وہ فالو کرو گے, لیکن تم کس کے تابع رہو گے, مسلمانوں کے تابع ہوگے. تو اس طرح سے وہ اس وقت وہ راجا لوگ نے کیا, یہاں پہ بھی ابھی بھی اسی طرح سے ہو رہا تھا. جو کچھ زیادہ تر مسلمان ہو رہے تھے, جن لوگ کو اچھا لگ رہا تھا وہ مسلمان ہو رہے تھے, اور کچھ لوگ ایسے کیا تھے کہ ہم کیا ہے آپ کے ساتھ دوستی میں ہے, لیکن ہم جو ہمارا جو مذہب ہے وہ ہم لوگ وہی اختیار کر کے رہیں گے, ہم مسلمان نہیں ہوں گے. تو اس طرح سے بہت سارے جو قبیلے وبیلے ہیں وہ سب کیا ہو گئے تھے, ماتحت ہو گئے تھے, مسلمانوں کے ماتحت ہو گئے تھے. اب جو ہے مسجد زرار کے بارے میں آیا, اور ہے نا اسی دوران کیا ہوا, اسی دوران عبداللہ بن ابی جو ہے جو منافقوں کا سردار تھا, اس کی موت ہو گئی. جنگ تبوک کے یہ سب آنے کے بعد کیا ہو گئی, اس کی موت ہو گئی. تو جب موت ہو گئی تو اب عبداللہ بن ابی کا جو بیٹا تھا عبداللہ رضی اللہ عنہ, یہ بہت ہی اچھے صحابی تھے, یہ مسلمان تھے اور یہ بہت ہی اچھے صحابی تھے. اور اس سے پہلے بھی جب ایک بار ہم نے لاسٹ بار پڑھے کہ جب ایک بار جب عبداللہ بن ابی نے یہ دو مسلمانوں کے بیچ میں, اوس اور خزرج والوں کے بیچ میں یہ کرا دیے تھے, جنگ جھگڑے لگا دیے تھے, اور جب یہ بات پتہ چلی تھی ان کے بیٹے کو, تو وہ مدینہ کے باؤنڈری پہ کھڑ گئے تھے اور بولے تھے کہ میں اپنے باپ کو اندر آنے نہیں دوں گا جب تک کہ تلوار لے کے کھڑ گئے تھے کہ تب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم نہیں دے دیں گے کر کے. تو یہ بہت ہی سچے اور اچھے صحابی تھے. تو اب یہ جب اپنے باپ گزر گئے تو اس وقت انہوں آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ انہوں نے بولے کہ میرے ابا کی کیا کر لو, آپ نماز جنازہ پڑھا دو, مطلب ان کے لیے مغفرت کر لو کر کے. نماز جنازہ پڑھانا مطلب ان کے لیے پھر مغفرت کی دعا مانگنا. اب وہیں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے, اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کرتے جا رہے کہ آپ اس کی نماز, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے, جیسے انہوں نے بولے ان کا کرتا دے دو تو انہوں نے کرتا بھی دے دیے, پھر نماز پڑھانے کے لیے بولے تو وہ بھی تیار ہو گئے. تو حضرت عمر ہے نا منع کرتے جا رہے, مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کر رہے, ریکویسٹ کر رہے کہ, اور بتا رہے کہ اس شخص کی آپ کس طرح سے نماز جنازہ پڑھائیں گے. تو یہی شخص ہے جو جنگ کے وقت کیا کیا تھا, سارے جس نے غلط کام کیا تھا نا وہ سب گناتے جا رہے تھے کہ جنگ احد میں آنے کے بعد اس نے کیا کیا تھا, اینڈ ٹائم پہ پلٹ گیا, مسلمانوں کے بیچ میں لڑائی کرایا, بی بی جو عائشہ رضی اللہ عنہ ہے ان کے اوپر تہمت لگایا, مطلب اتنے اتنے بڑے بڑے اس نے کام کیا, تو آپ اس کی نماز جنازہ کیسے پڑھائیں گے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرنے کے لیے چلے گئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے کے لیے چلے گئے. تو اسی دوران کیا ہو گئی, وحی نازل ہو گئی, کہ وحی نازل ہو گئی کہ جو منافق لوگ ہے ان لوگ کے لیے تم 70 مرتبہ مانگو یا اس سے بھی زیادہ مانگو, ان لوگ کی کیا نہیں ہوئیں گی, ان کی مغفرت نہیں ہوئیں گی. اور یہ بھی حکم آ گیا کہ اب منافقوں کے ساتھ کیسے رہا جائے گا, سخت رہا جائے گا, ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی جائے گی, ان کے ساتھ سخت رہا جائے گا کر کے یہ یہاں پہ ابھی منافقوں کے لیے حکم آ گیا. تو پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے, اور پھر اس کے بعد سے یہ معمول ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی بھی اگر جب نماز جنازہ پڑھانے کے لیے جاتے تو مطلب منافقوں کے ان کو تو پتا آتا تو وہ جاتے ہی نہیں, تو وہ مرنے کے بعد پتا چل جاتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے حیات میں اور وہ مرا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے نہیں آئے, تو مطلب سمجھ جاؤ کہ وہ کیا تھا, منافق تھا کر کے. اور پھر اور اگر وہ شخص اچھا نہیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے کہ اس شخص کیسا ہے, اس کا کردار کیسا ہے, سچا ہے کہ نہیں, اس کو اگر وہ شخص ان کو پتا چلتا ہے کہ ذرا بھی غلط ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبھی بھی نماز پڑھانے کے لیے نہیں جاتے تھے, اور ان کے گھر والوں کو بول دیتے تھے کہ تمہارے اختیار میں, تم کو جیسا کرنا ہے وہ تم لوگ کر لو کر کے. پھر اب اس کے بعد کیا ہوا, مسجد زرار کے بارے میں. مسجد زرار کے بارے میں نے بتائی تھی کہ یہ مسجد زرار کیا بنی ہوئی تھی, کس ایجنڈا پہ بنی ہوئی تھی, کہ مسلمانوں کو کیسے اندر سے کمزور کرنا چاہیے کر کے, مسلمانوں کے خلاف کام کرنے کے لیے کیا بنائی گئی ہے, مسجد ہی بنائی گئی ہے. تو سامنے سے تو ان لوگ نے بہت ہی اچھا یہ عذر پیش کیے کہ ہم کیا چاہتے ہیں کہ یہ مسجد میں نماز ادا کی جائے, اور جو ضعیف لوگ ہیں, بوڑھے لوگ ہیں, وہ نہیں آ سکتے ہیں, ان لوگ کے لیے آسانی ہوگی, اس لیے ہم مسجد بنا رہے ہیں. سامنے بہت اچھا عذر دیا جا رہا ہے, مسجد بنا رہے, لوگوں کی عبادت کے لیے بنا رہے, لیکن اندر ان لوگ کے دلوں میں کیا ہے, کس طرح سے اسلام کو کمزور کیا جائے کر کے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے کہ آپ آ کے نماز پڑھ لو, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیے تھے کہ ابھی میں تبوک میں بیزی ہوں, جنگ کے لیے بیزی ہوں, جب جنگ ختم اس کے بعد جب میں واپس آؤں گا تب میں دیکھوں گا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو پھر یہ لوگ واپس سے آ گئے,
کہ آپ آ جاؤ نماز پڑھانے کے لیے، ادا کرنے کے لیے. تو اس مسجد کے بارے میں بھی کیا ہو گئی، وہی نازل ہو گئی کہ جو مسجد جو بنی ہے تقویٰ میں کے اس پہ بنی ہے، جو مسجد قباء جو بنی ہوئی تھی جس میں تقویٰ کی بنیاد سے بنی ہوئی تھی، وہ زیادہ یہ ہے حقدار ہے کہ اس میں آپ نماز ادا کرے برائے کون سی مسجد زرار سے، جو کیا ہے، جو جو کس پہ بنی ہوئی ہے، غلط نیت سے بنی ہوئی. تو یہاں پہ پوری وہی نازل ہو گئی کہ یہ مسجد زرار جو ہے ان لوگ کے لوگ بنانے والوں کا انٹینشن کیا ہے کر کے پوری وہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل کر دی ہے. اور مسجد قباء کے بارے میں کیا بولے کہ وہاں کے لوگ کیسے ہیں، بہت پاک لوگ ہیں، بہت پاکی کرنے والے ہیں کر کے وہ بھی نازل کر دیا گیا تھا. تو پھر اس کے بعد یہ مسجد زرار جو تھی اس کو کیا حکم دے دیا گیا کہ اس کو ہے نا توڑنے کا حکم دے دیا گیا کہ وہ مسجد کو توڑ دو، ڈھا دینے کا حکم دیا گیا. اور پھر بعد میں کچھ صحابی بولتے ہیں کہ جو کوبا والے جو تھے ان لوگ کے بارے میں کیا آیا کہ یہ پاک لوگ رہتے ہیں، ان کے بارے میں اسپیشلی اسپیسیفائی کیا ہے کہ یہ لوگ ہے نا بہت پاکی سب پسند کرنے والے لوگ ہیں، بہت پاک اور متطہرین لوگ ہیں. تو ان سے پھر صحابہ لوگ پوچھتے تھے کہ کیا بات ہے کہ تم کو اسپیشلی کیوں بولا گیا کہ تم لوگ بہت پاک ہے، تم لوگ بہت پاک ہے. تو نبی تو ان لوگ بولتے تھے کہ ہم لوگ جو تھے وہ ہم لوگ ہے نا ہماری نماز کے یہ جو پاکی ہوتی ہے نا پیخانے اور اس کی، تو اس کی ہے نا ہم لوگ بہت زیادہ یہ کرتے تھے. کیونکہ پہلے کے زمانے میں کیا تھا نا پانی ہر جگہ نہیں ملتا تھا، اور یہ تو لوگ بولے تھے ہم لوگ پتھر سے بھی صفائی کرتے تھے اور ہم لوگ پانی بھی یوز کرتے تھے، دونوں چیز سے ہم لوگ کیا کرتے تھے، پاکی کا یہ کرتے تھے، احترام کرتے. ہماری نجاست سے ہم کو صاف رکھنے کے لیے ہم لوگ کیا کرتے تھے، بہت زیادہ صفائی کا خیال رکھتے تھے. پلس ان لوگ کے دل بھی کیسے تھے، ان لوگ کے دل ول بھی سب بہت صاف تھے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ ہم کو پرسنل کلینلینس اور پھر دل کی کلیننس، انر کلیننس، یہ دونوں چیز ہم کو ساتھ میں رکھنا چاہیے ہم کو. اور وضو کرنے کے بعد کی بھی دعا ہے، اللہم اجعلنی توابین وجعلنی من المتطہرین. تو ہمیں توبہ کرنے والوں میں سے اور پاکیزہ رہنے والوں میں سے بچنا. تو اس سے ہم کو کیا سمجھ میں آتا ہے، جو ہمارا دین ہے وہ ہم کو صفائی کا بہت حکم دیتا ہے. سب سے پہلی ہی آیت ہے، حدیث ہے بخاری کی کہ صفائی آدھا ایمان ہے. تو یہ سب چیزوں سے ہم کو کیا سمجھ میں آتا ہے کہ صفائی کا ہم کو بہت بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. اور صفائی کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم پاک، ہمارا گھر پاک اور باقی باہر پورا ہم کچرا ڈالیں. ہم کو ہمارے آس پاس کی بھی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ ہمارا گھر ہم صاف کر لیے، ہم اچھے سے کپڑے ہم صاف صفائی سے رہ رہے اور ہم ہمارا پورا گندگی کہاں پھینک رہے، گھروں کے باہر پھینک رہے، ہماری کالونی گندی کر کے رکھے، ہماری جو اسٹیئر کیس ہے وہ گندی ہے، ہماری سوسائٹی کے جو پیچھے کا جو ہے جو زیادہ یوز نہیں ہوتا ہے وہاں پہ پورا کچرا پھینک کے رکھو. یہ سب ہم کو کیا کرنا ہے، یہ سب چیز سے ہمیں پرہیز کرنا ہے. ہم صاف رہیں گے تو ہم کو ہماری کالونی بھی کیا ہے، ہمارا ہی گھر ہے، ہمارا آس پاس کا جو لوکیلٹی ہے یہ سب کیا ہے، ہمارا ہی ہے. اگر دیکھو، اگر یہ سمپل سی بات ہے کہ اگر ہمارا گھر صاف رکھیں گے اور باہر ہمارے گھر کی گندگی ہے تو وہ گندگی کے اثرات ہمارے پہ آئیں گے ہی آئیں گے. بھلے ہم کتنا بھی ہم صفائی رکھ لے، بھلے ہم ڈیٹول سے پوتے مار لے، ہم کتنا بھی صاف رکھے، اگر ہمارے باہر جو گندگی ہے تو اس کے وجہ سے گھر میں مچھر، بدبو یہ سب آئیں گی ہی آئیں گی. تو صرف ہم ہمارا اکیلا سوچ لے اور ہماری سوسائٹی ہمارے پڑوسیوں کا نہیں سوچے تو یہ کیا ہوئے گا، یہ آخر میں کیا ہوئے گا، ہم پہ ہم کو تکلیف دے گا ہی دے گا. تو اس لیے جب ہم صفائی کا سوچے تو صرف ہمارے بارے میں نہیں، آس پاس بھی ہم کو کیا کرنا ہے، صفائی کا خیال رکھنا ہے. ہمارے بچوں کو یہ ٹرین کرنا ہے کہ کوئی بھی چیز کچرا ہو وہ ڈسٹ بن میں ہی پھینکا جائے گا. بھلے تم لوگ باہر ہو، تم لوگ ڈسٹ بن کا ویٹ کرو، نہیں تو وہ کچرا تھیلی میں رکھو، لے کر آؤ، گھر میں پھینکو، لیکن راستے پہ نہیں پھینکیں گے. یہ ساری چیز اگر ہم بچوں کو سکھائیں گے اور ہم خود بھی عمل کریں گے تو انشاءاللہ چینج ضرور آئے گا. تو اس لیے آج کے بعد سے ہم لوگ یہ کریں گے کہ ہم کیا کریں گے، صفائی کا بھی بہت خیال رکھیں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ موسٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان کالونیز کیا ہے، زیادہ تر گندی کہاں پائی جاتی ہے، گندگی مسلمان کالونیز میں پائی جاتی ہے. یہ ہو گیا ہے، بولتے دوسرے لوگ کہ مسلمان کالونیز کیا ہوتی ہے، گندی رہتی ہے. مسلمان لوگ کیسے ہیں، ان لوگ کو پارکنگ کرنے آتا نہیں ہے. مسجد ہے نا، اگر کسی کے
نان مسلم جو رہتے ہیں اور وہاں پہ اگر مسجد کے لیے اپلائی کیا جائے گا تو لوگ پروٹیسٹ ہی کریں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ مسلمان لوگ جو بائک پارک کرتے ہیں ایسا پارک کر کے جاتے ہیں نماز جمعہ کے ٹائم پہ, وہ جگہ ہم کو کیا رہتی ہے, ہم لوگ فری یوز نہیں کر سکتے. مسجد بائکس اور گاڑی ایسا پارک کر کے جاتے ہیں کہ جانے آنے کا راستہ نہیں رکھتا ہے. جمعہ کی نماز رہے تو مطلب وہ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ ہم لوگ گھر کے اندر پیک ہو جانا, ہم کو کوئی ایمرجنسی ہے تو ہم لوگ نکل کے جا نہیں سکتے. تو یہ ہمارا ہم لوگ نے پورٹریٹ اس طرح سے کر لیے ہے. تو ہم کو یہ سب جو یہ ہے باتوں کا بڑا خیال رکھنا ہے. ہم کو ایسے ایسے انشاءاللہ یہ سب چیز کو بدلنا ہے, یہ عادتوں کو بدلنا ہے. بائک پارکنگ کر رہے ہو, گاڑی پارکنگ کر رہے ہو تو بہت سا خیال رکھے کہ ہم کو اس طرح سے پارک کرنا ہے کہ کسی اور کو تکلیف نہیں ہو. کتنی بار میں دیکھتی ہوں کہ جگہ رہتی ہے اندر کی طرف جہاں پارک کر سکتے ہیں, جہاں پہ کسی کو تکلیف نہیں ہوگی, نہیں کریں گے, بیچ رستے میں پارک کر کے جائیں گے سائڈ میں, کہ اس سے نہ گاڑی آئے نہ گاڑی جائے. مطلب دوسروں کو وہ 5 منٹ کے لیے بھی بھلے جاؤ, لیکن وہ 5 منٹ میں اتنا راستہ کیا کر کے رکھ دیتے, بلاک کر کے رکھ دیتے. تو یہ سب ہم کو ہمارے بچوں کو سکھانا ہے کہ دیکھو بیٹو کچھ کبھی بھی کرو اس طرح سے مت کرو کہ کسی اور کو تکلیف ہو کر کے. تو یہ بہت ضروری ہے. انشاءاللہ ہم ہمارے بچوں میں ڈالیں گے یہ عادت تو انشاءاللہ ایسے ایسے آئے گا, لیکن چینج ضرور آئے گا. لیکن اس کی شروعات کیا کرنا ہے, ہم کو کرنا ہے. تو انشاءاللہ ہم ضرور یہ کرنے والے بننے کے, کل آج نہیں تو کچھ سال کے بعد انشاءاللہ لوگ ایسے بولے کہ مسلمان لوگ کے ایریا سب سے صاف رہتے ہیں, مسلمانوں میں ڈسپلن سب سے اچھا ہے, ان لوگ کی کار پارک سب بہت اچھے سے رہتی ہے, ان لوگ کے ایریا میں رہنا بہت اچھی بات ہے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ضرور ایسا وقت بھی انشاءاللہ آئے گا. پھر اس کے بعد جنگ تبوک ہو گئی اور پھر یہ سارے منافقوں کے بارے میں بھی آ گئے, اور منافقوں کے بارے میں اب کیا ہونے لگا, بہت زیادہ اسٹرک ہونے لگے منافقوں کے بارے میں. اور جب دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے نا عذر بھی دینے جا رہے, یہ جو 80 منافق ہے ان لوگ نے جب عذر دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیے, ان کی طرف زیادہ توجہ ہی نہیں کیے. لیکن 3 مسلمان تھے, ان لوگ نے صحیح صحیح آ کے بتا دیے, لیکن یہ جو 3 مسلمان تھے ان لوگ پہ کیا ہو گئی, ان لوگ پہ سزا آ گئی. تو یہ دیکھتے نا ہم کیا ہو رہا ہے, کتنا الگ بات ہو رہی ہے نا. منافق کر رہے ہیں ان کو تو کچھ بھی نہیں کہا گیا, لیکن جو مسلمان ہیں سچے ایمان والے ہیں اور ان لوگ پہ کیا ہو گیا ہے, ان لوگ کو اتنے ہارڈ پنشمنٹ دے دی گئی. تو یہی ہے نا ہمیشہ, مطلب منافق جو تھے ان لوگ ایسے ہو گئے, ایسے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور ان کے رسول جو تھے ان لوگ سے کیسا ہے نا, ان لوگ اپنا پلڑا جا رہے, مطلب ان لوگ کو کچھ ان لوگ کی اہمیت ہی نہیں ہے. ان لوگ ایسے لوگ ہیں, ان لوگ سے کیا کرنا چاہیے, کترانا چاہیے. اور اس کے بعد ہی ہے نا سورہ توبہ کی جو پہلی آیت ہے کہ بری ہے, بیزار آ گئے ہیں اللہ اور اس کے رسول اور ان سے بری ہے کر کے یہ آیت بھی نازل ہو گئی. تو منافق لوگوں کا حال ایسا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کیا کرتے, ایسے لوگوں سے پلڑا جھالتے. مطلب ان لوگ اتنے اللہ اور اس کے رسول کے نظروں میں اتنے یہ لوگ ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول کیا ہے, ان کو طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے, ان سے بات بھی کرنا پسند نہیں کرتے, بس سنتے اور ان لوگ کو ایسے ہی چھوڑ دے. لیکن جو مسلمان جو تھے ان لوگ سے غلطی ہو گئی. اب یہاں پہ کیا ہوا, یہ مسلمان تھے, ان لوگ نے ہر جنگ میں حصہ لیے, یہاں پہ صرف ایک بار کی ان لوگ کی غلطی ہو گئی, لیکن ان لوگ کی کیا ہو گئی, اس ایک غلطی کی وجہ سے کیا ہو گئی, ان لوگ کی پکڑ ہو گئی. دیکھو منافق ہے, ان لوگ کا تو ہمیشہ کا کام ہی ان لوگ ایسا کرتے, لیکن تم مسلمان ہو گے, تم لوگ نے کیسے یہ غلطی کر دی یہ کر کے. تو یہاں پہ ان لوگ کی پکڑ ہو گئی اور ان لوگ کو کیوں سزا دی گئی کہ ان لوگ کا جو بھی ہے معاملہ وہ دنیا میں ہی یہ ہو جائے, جو سزا ہے دنیا میں ہی مل جائے, پھر آخرت میں کیا رہیں گے, یہ سب چیز سے بری رہیں گے. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہیں پہ سزا دے دی ہے اور یہیں پہ ان کو بری کر دی. اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں حضرت بی بی عائشہ کے بارے میں جب بہتان لگایا گیا تو عبداللہ بن ابی جو سب سے بڑا تھا منافق تھا, اور اس نے سب سے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا تھا, تو اس کو کوئی سزا نہیں دی گئی تھی. لیکن جو 3 صحابہ تھے جو مسلمان تھے, ایمان والے تھے, لیکن ان کو سزا دی گئی تھی. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اس طرح سے یہاں پہ کیوں ہے طرز عمل, تاکہ ان لوگ جو بھی غلطی, چھوٹی موٹی غلطی ہو رہی ہے, انسان ہے غلطی تو ہو جاتی ہے, تو جو بھی غلطی ہو رہی ہے تو ان لوگ کا جو ہے سزا ان کو یہ دنیا میں ہی مل جائے, اور آخرت میں ان لوگ کا کیا رہے, حساب کتاب پورا کلیئر رہے. تو آج کا سبق انشاءاللہ ہم لوگ یہیں پر رکھتے ہیں. میں دعا پڑھ لیتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و اتوب الیہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم